یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، ایمان ہے۔ یہ ایک ماں کا ذکر ہے، ایک خوبصورت ریلیشن، بیوی جسے کہتے ہیں، اس بیوی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بولا، خوبصورت حسین ترین جوڑا، اور اس کی بات کتنی پیاری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، خدیجہ میں غریب تھا، اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے غنی کر دیا۔ کتنا سکون والا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک وادی سے ایسے پہاڑوں کے درمیان گزر کر آئے۔ اکثر چلے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں، ایک دو اور بھی وہاں پر جگہیں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل جاتے تھے۔ ایک دفعہ واپس آئے اس وادی سے گزر کر، تو گھر میں آ کر ایسے لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لیں۔ اب بیوی ہے، بیوی ہوتی بھی یہی ہے، جو اپنے شوہر کو سمجھتی ہو، اس کی طبیعت مزاج کو سمجھتی ہو۔ میں نے ایک واقعہ اور پڑھا تھا سیدہ کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری نا، تو آقا پریشان ہو گئے، یعنی آواز آئی تھی غیب سے، ابھی کوئی نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی فرشتہ ہے، بدروح ہے، جنات ہے، کیا ہے۔ اب سیدہ کے پاس آئے تو یہ بات بتلائی۔ بیوی کتنی ذہین ہے، ہمارے جیسی کی ہوتی نا، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بیوی ہوتی تو شوہر کہتے کہ یہ مسئلہ بنا ہے، کوئی مسئلہ بھی، اس نے کہا جی آپ کو تو آتے ہی جنات نظر ہیں، جی آپ کا ویسی ذہنی توازن ہی خراب ہے۔ وہ بیوی دیکھے کتنی عقل مند تھی۔ فرمایا کہ جب وہ دوبارہ ہے نا، آپ کو جب آواز ہے یا فیل ہو، اپنے مجھے بتلانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ جب جبرائیل آنے لگے نا، تو آواز آتی تھی، وحی کی شور ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ سیدہ نے جلدی سے ان کو اپنے پاس کیا، گلے لگایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے اور پوچھا وہ ہے یا چلا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلا گیا۔ فرمایا وہ بدروح نہیں ہے، وہ جنات نہیں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ اگر وہ جنات ہوتے یا بدر ہوتی، وہ کبھی نہ جاتی میرے بال کھولنے سے۔ اللہ اکبر، یہ ذہین ترین عورت سیدہ خدیجہ، میرے نبی کی اولاد ان سے ہے۔ میرے نبی کہتے تھے خدیجہ تو نے میرے دل کو بڑی ٹھنڈک پہنچائی ہے، بڑی راحت۔ انہوں نے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہا تھا، میرے آقا میں انسان ہوں، میں بیوی ہونے کے ناطے پتہ نہیں کتنی کمی کوتاہیاں کر گئی ہوں گی۔ حالانکہ 3 سال شب ابی طالب میں سوکھی روٹیاں کھانے والی، ہفتوں کھانا نہ ملنے پر کمزور پڑ جانے والی یہ ماں، جو مکہ کی امیر ترین عورت تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتی ہے، میرے شوہر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی ایسی کوتاہی، تو مجھے زندگی میں معاف کر دیجیے۔ میرے آقا نے کہا خدیجہ تو نے میں محمد کے سینے کو بڑی ٹھنڈک پہنچائی ہے، بڑی راحت پہنچائی ہے۔ یہ سیدہ، ایمان کتنا تھا اس کا، اپنے نبی سے پیار کتنا تھا، اپنے شوہر کی عزت کتنی تھی۔ اسلام ابھی نہیں اترا تھا، وہی نہیں اتری تھی، تب بھی اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی تھی، باحیا عورت تھی۔ اللہ اکبر، سمجھنے والی عقل مند عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا اس وادی سے، جب میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو سیدہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس طرح محبت میں پوچھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ وہ وادی ہے، وہاں پر ایک قبیلے نے پڑاؤ کیا ہے، ان کی حالت پرانی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، کھانے پینے کچھ ہے نہیں، بچے ہیں ان کے ساتھ، میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، غریب تھے۔ اللہ کے وسلم کی اپنی تو کوئی دولت ایسی نہیں تھی، اور میں کہ میرے پاس کچھ ہوتا میں ان کو دے کر آتا۔ اب سیدہ دیکھیں، فیل کیا، سمجھا اپنے شوہر کے جذبات کو۔ تو سیدہ نے کہا کہ اب جائیں مکہ کے فلاں سردار کو، فلاں کو، سب نام لیے، یعنی بزنس کمیونٹی جو تھی مکہ کی، قریش کے، اور میں بلائیں ان سب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تھوڑا ٹائم لگا ہوگا، آدھا گھنٹہ جانا بلانا، ان کو واپس لانا۔ اللہ اکبر، گھر آئے نا واپس اللہ کے وسلم، تو دروازے سے دیکھا تو آگے سے ڈھیر پڑا اشرفیوں کا، درہم و دینار کا، غلام رکھی جا رہے ہیں، ساری دولت سیدہ رکھوا رہی ہیں، یہاں جمع کرو ساری۔ تاجر اسے نہیں بلایا کہ چندہ اکٹھا کرنا تھا ان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ نے بلایا ان سرداروں کو۔ میرے نبی کہتے اس اوٹ سے دیکھنا پڑتا تھا، اتنی اونچی ڈیری لگ گئی، اتنا وہاں پہ درہم و دینار کا یعنی اونچائی ہوئی، رش پڑا، جمع کر لیا سیدہ نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، پتہ نہیں اب اس کا کیا کرنا ہے۔ تو سیدہ نے اعلان کیا ان سرداروں کے سامنے، سنو، گواہ رہنا، خدیجہ اپنی ساری دولت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہی ہیں۔ آج کے بعد اس دولت کے مالک وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں چاہیں جب چاہیں خرچ کر دیں، کوئی ان سے نہیں پوچھے گا۔